السلام علیکم ناظرین کرام، ایک بار پھر ہمارے ساتھ موجود ہے عظیم دینی اسکالر ڈاکٹر جہان یعقوب صاحب، جن کی صحافت میں بھی اعلیٰ کردار ہے، جو کہ ایک اسلامک اسکالر ہے، جو کہ بنوری ڈیجیٹل میں مختلف پروگرامات بھی کرتے رہے، قرآنیات پر بہت ہی انہوں نے کام کیا ہے، اور اسی طرح تفسیر پر انہوں نے کام کیا ہے، تفسیر روح القرآن کے روح رواح ہے، اور ہمارے ساتھ موجود ہے۔ آج ہم ان سے سوال کریں گے درود شریف کے حوالے سے، درود شریف کے فضائل کے حوالے سے۔ آج ہمیں بتائیں کہ درود شریف کے کیا فضائل ہے ڈاکٹر صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، من صلی علیہ مرۃ صلی اللہ علیہ عشرہ، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود کہتے کس کو ہیں، سب سے پہلے اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور دوسری بات پھر ہم یہ بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کیا درود اور سلام ایک ہی چیز ہے یا فرق ہے، اور تیسری بات ہم یہ سمجھیں گے کہ آیا درود اور سلام کے جو صیغے ہیں، درود اور سلام کے جو الفاظ ہیں، جملے ہیں، کلمات ہیں، انسان اپنی طرف سے بنا سکتا ہے، کوئی حدود و قیود ہیں، کوئی پابندی ہے یا نہیں ہے۔ تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ درود اس کی نسبت اگر اللہ تعالیٰ کی طرف ہو تو اس سے مراد ہے رحمت کاملہ۔ جب اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، تو یہاں درود سے مراد رحمت کاملہ ہے کہ اللہ کی طرف سے کامل رحمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ہر لمحے نازل ہوتی رہتی ہے۔ تو درود کی نسبت اگر انسانوں کی طرف کی جائے تو اس صورت میں یہ دعا کے معنی میں ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کرتے ہیں۔ انسان دعا کن کے لیے کرتا ہے؟ انسان ان کے لیے دعا کرتا ہے کہ جن کی محبت دل میں ہوتی ہے، جن کی عقیدت دل میں ہوتی ہے، جن سے تعلق دل میں ہوتا ہے، ان کے لیے ہم دعا کرتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عقیدت، آپ کی محبت، آپ کا تعلق ایک مسلمان کے دل میں ہونا چاہیے، یہ ہر تعلق سے بڑھ کر ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین، کوئی تم میں سے اس وقت تک کامل مومن ہو نہیں سکتا جب تک کہ میں اس کو اس کی ذات سے، اس کے والدین سے اور اس کی اولاد سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے عقیدت تو ممکن ہی نہیں ہے، اس لیے کہ آپ کے جتنے احسانات ہمارے اوپر ہیں، بنی نوع انسان پر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات ہیں، اتنے احسانات کسی کے نہیں ہو سکتے۔ آج اگر یہ کائنات ہمیں نظر آ رہی ہے اور اس کائنات میں رنگینیاں ہیں، اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں پھیلی بھی نظر آ رہی ہیں، خود ہمارے اپنے جسم میں اللہ تعالیٰ کی کروڑہا نعمتوں کا سلسلہ چل رہا ہے، تو یہ سارا کا سارا جو نظم ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے۔ اگر اللہ رب العزت کو اپنے پیارے نبی کو نہ بنانا ہوتا تو آپ ساری کائنات کو بھی نہ بناتے، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے، آپ کے قدموں کا صدقہ ہے۔ تو اس لیے جب سب سے زیادہ احسانات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں تو سب سے زیادہ محبت بھی آپ سے ہونی چاہیے، اور ہر وقت آپ کے تذکرے بھی ہونے چاہیے۔ تو درود شریف کی نسبت جب انسانوں کی طرف ہو تو اس سے مراد دعا ہے۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کیوں کرتے ہیں؟ جبکہ اللہ رب العزت نے آپ کو جو مقام اور مرتبہ دینا تھا دے دیا۔ اولین اور آخرین میں سب سے زیادہ فضیلت اللہ نے آپ کو دے دی۔ انبیاء کرام علیہم السلام کا آپ کو امام بنا دیا، تمام انبیاء کرام علیہم السلام سے بڑھ کے آپ کو افضل بنا دیا،
اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے دن مقام محمود پر فائز کرنے کا وعدہ کر لیا کہ جب امت اور ساری امتیں جو ہے وہ قیامت میں انبیاء کے پاس جائیں گی، کیونکہ سورج سوار نیزے پر ہوگا، گرمی میں لوگ نہائے ہوئے ہوں گے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ لوگ اپنے گھٹنوں تک پسینے میں ڈوب رہے ہوں گے، ہر شخص اپنے اعمال کے مطابق پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا۔ تو ایسے میں لوگ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس، پھر حضرت نوح علیہ السلام کے پاس، پھر جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے کہ آپ اللہ کے برگزیدہ انبیاء ہیں، آپ دعا کریں کہ حساب کتاب کا مرحلہ شروع ہو جائے، تاکہ جس کو جنت میں بھیجنا ہے وہ وہاں چلا جائے، جہنم میں بھی جانا ہے تو کم از کم یہ جو اس وقت جو اذیت ہے اور تکلیف ہے اس سے تو نجات مل جائے۔ اتنا اذیت ناک مرحلہ ہوگا۔ حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے کہ میں تو نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ جلال میں ہے، اللہ کے جلال کے آگے میری ہمت نہیں ہے، میں نے تو ممنوعہ درخت میں سے کھا لیا تھا۔ ہر نبی کوئی نہ کوئی عذر کرے گا، اور آخر میں سارے کے سارے انبیاء تمام لوگوں کو لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہوں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ درخواست کی جائے گی کہ آپ اللہ کے محبوب ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی بات کو کبھی بھی نہیں ٹالتا، اور آپ کی بات کے مطابق اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نظام کو چلاتا ہے، لہٰذا آپ اللہ سے یہ سفارش کیجئے کہ حساب کتاب کا مرحلہ شروع ہو جائے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گر پڑیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا جلال اس وقت مکمل طور پر اپنے جوبن پر ہوگا، اور اللہ کی طرف سے یہ اعلانات ہو رہے ہوں گے، یہ آوازیں آ رہی ہوں گی، من الملک اليوم، آج کے دن بادشاہ کون ہے، من القاہر، قاہر کون ہے، جابر جبار کون ہے، کس کی حکومت ہے، کس کی سلطنت ہے، کس کا نظام چل رہا ہے، کوئی جواب دینے والا نہیں ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گریں گے، سال ہر سال، قیامت کا جو ایک سال ہے وہ 50,000 سال یا اس سے بھی زائد کا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت فرمائیں گے یا محمد ارفع راسک، اے محبوب آپ سجدے میں گرے ہوئے ہیں، میری شان، میری آپ کے ساتھ محبت یہ گوارا نہیں کرتی کہ میرا محبوب مزید سجدے میں گرے۔ ارفع راسک، سل تو ہوتا، مانگو دے دیا جائے گا، جو مانگو گے عطا کر دیا جائے گا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفارش فرمائیں گے یا اللہ حساب کتاب کا مرحلہ شروع ہو جائے۔ تو اللہ نے مقام محمود پر فائز کرنے کا وعدہ بھی کر لیا۔ اس کے بعد بھی ہم دعا کرتے ہیں، کیوں؟ کسی چیز کی کمی رہ گئی؟ کمی نہیں رہ گئی، ہم درود شریف کے ذریعے اپنا بیڑا پار کروانا چاہتے ہیں۔ جیسے آپ کسی نیک آدمی کے جنازے میں شریک ہوتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ اس شخص کی نیکی کی وجہ سے اس کے جنازے میں جتنے لوگ شریک ہوئے ہیں سب کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھ کر ہم اپنی نجات کا بندوبست کر رہے ہوتے ہیں، ہم آپ پر احسان نہیں کر رہے ہوتے، ہم آپ کے مقام میں کوئی اضافہ نہیں کروا سکتے، ہم تو اللہ کے حکم کو مانتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں، کیونکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ بات ارشاد فرمائی ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ جو ایک مرتبہ مجھ پر درود پڑھے گا اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا، اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو ایک مرتبہ درود شریف پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے جنت میں 10 درجات بلند کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو 10 نیکیاں عطا فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کے 10 گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یہ اتنی بڑی عبادت ہے، اور ہم جتنی بھی عبادات کر رہے ہیں ہم کسی عبادت کے حوالے سے یقینی طور پر یہ بات نہیں کر سکتے کہ یہ اللہ کے ہاں مقبول ہو گئی، ہو سکتا ہے نہ ہو۔ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص جو ہے 60 سال نماز پڑھتا ہے، اور قیامت کے دن اس کی یہ نماز ایک بوسیدہ کپڑے کی شکل میں لپیٹ کر اس کے چہرے پہ، اس کے منہ پہ مار دی جائے گی۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو ہمارا کون سا عمل اللہ کے ہاں مقبول ہے، کون سا عمل اس قابل ہے کہ جس کو ہم رب کے سامنے پیش کر سکیں، ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے، لیکن درود شریف ایک ایسا عمل ہے جو مقبول ہی مقبول ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، یہ تو راز کی بات کہہ رہی ہے، یہ مقبول ہی مقبول ہے، کیونکہ یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جو اللہ بھی کرتا ہے
اللہ اکبر. اس میں ہماری مشابہت اللہ رب العزت کے ساتھ، اس عمل میں ہماری مشابہت فرشتوں کے ساتھ. حملۃ العرش، وہ فرشتے جنہوں نے عرش کو اٹھایا ہوا ہے، وہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں، ہماری ان کے ساتھ مشابہت ہو جاتی ہے. اللہ اکبر. تو اس لیے درود شریف کو اپنی زندگی کا وظیفہ بنانا چاہیے. اور دعا کے آداب میں علماء نے ایک بات لکھی ہے کہ دعا کے شروع میں بھی درود شریف پڑھنا چاہیے، دعا کے آخر میں بھی پڑھنا چاہیے. عام طور پر دعا کے آخر میں تو درود شریف پڑھتے ہی ہیں، وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، لیکن دعا کے شروع میں ہم لوگ درود شریف پڑھنے کا اہتمام نہیں کرتے. اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے. اور اس کی حکمت شیخ الاسلام حضرت مولانا جسٹس محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے لکھی ہے، اور بڑی پیاری حکمت لکھی ہے. انہوں نے کہا آپ کسی شخص کو ایک گفٹ پیش کر رہے ہیں، گفٹ پیش کریں. جب آپ کا یہ گفٹ اس شخص کے پاس جاتا ہے تو وہ گفٹ ایک ڈوری سے بندھا ہوا بھی ہوتا ہے، حالانکہ اس ڈوری کی کوئی قیمت نہیں ہوتی. کہ سمجھو کہ 5 روپے کی ڈوری ہے جس سے آپ نے اس گفٹ کو باندھا ہوا ہے. گفٹ قبول ہو گیا، ڈوری بھی قبول ہو گئی. درود شریف ایک ایسا عمل ہے کہ آپ اپنی تمام دعاؤں کو درود شریف کی ڈوری میں لپیٹ کر اللہ کے سامنے پیش کر دیں. اللہ تعالیٰ یہ تو قبول ہے، اس میں جو لپیٹ کر میں لے کر آیا ہوں تو اس کو بھی قبول کر. سبحان اللہ. کیا کہنا. تو اس لیے اپنی دعاؤں میں درود شریف کو شامل کرنا چاہیے. اسی طریقے سے جتنا ہم درود شریف پڑھیں گے اتنا ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارے تعلق میں اضافہ ہوگا. اور جتنا آپ کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوگی، تعلق ہوگا، اتنا ہی اتباع سنت آپ کے لیے آسان ہو جائے گا. سنت پر عمل کرنا مشکل نہیں. آج کل کیا کہتے ہیں کہ اس کام کو تو فی الحال چھوڑ دو، یہ سنت ہی ہے نا. صحابہ کرام اس لیے اختیار کرتے تھے کہ سنت ہے، پیارے حبیب کا طریقہ ہے. انترک سنت نبینا صلی اللہ علیہ وسلم لہؤلاء الحمقاء. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ان احمقوں کے لیے نبی کے طریقے چھوڑ دوں. ٹخنے سے اوپر تہبند. کسی نے کہا جی یہ بادشاہوں کے دربار کے آداب کے خلاف ہے. نترک سنت نبینا صلی اللہ علیہ وسلم لہؤلاء الحمقاء. یہ تو پاگل ہیں، ان کو تو سمجھ نہیں ہے. ہمیں پتہ ہے نبی کے طریقوں کی کیا اہمیت ہے اور اس کی کیا قدر ہے، کیا منزلت ہے، کیا وقات ہے. نبی جیسی شکل بنانا، نبی کے انداز میں بات کرنا، نبی کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق کھانا پینا، اپنی ضروریات کو پورا کرنا، لوگوں کے ساتھ معاملات کرنا، گھر کے اندر معاملات کرنا، یہ آپ کی دنیا کی زندگی کو جنت بنانے والے اعمال ہیں. تو جب آپ درود شریف کی کثرت کریں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی محبت میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا. اور جب محبت میں اضافہ ہوگا سنتوں پر چلنا آسان ہو جائے گا. اور جو شخص سنتوں کا پابند ہو جاتا ہے وہ پھر فرائض کو کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ ممکن ہی نہیں. تو اس لیے بھی درود شریف کا اہتمام کرنا چاہیے. اور درود شریف کم از کم ہم ایک وقت مختص کر کے، ایک تو چلتے پھرتے پڑھیں. ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری دعائیں چھوڑ کے صرف درود شریف پڑھتا رہوں تو سارے کام بن جائیں گے؟ فرمایا ہاں بن جائیں گے. بس تم درود شریف پڑھتے رہو، تمہاری ساری حاجتیں پوری ہو جائیں گی. تو یہ بھی طریقہ ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ صبح شام کم از کم 100 مرتبہ ہم ایک وقت مختص کر کے اور ادب کے ساتھ. آج کل کیا ہوتا ہے موبائل ہاتھ میں ہے اور جناب ایک ہاتھ میں تسبیح ہے اور درود شریف پڑھو. یہ ادب نہیں ہے. بے ادبی کے ساتھ کسی عمل کو کرنا انسان کو اس عمل سے دور کر دیتا ہے. وہ عمل آہستہ آہستہ چھوٹ جاتا ہے. اس لیے ادب اور آداب کی رعایت ضروری ہے. اور اس ادب کی رعایت کے لیے صبح فجر کی نماز کے بعد، عشاء کی یا مغرب کی نماز کے بعد وقت نکال کر اپنے سارے کاموں کو ایک طرف کر کے قبلہ رو ہو کر عبادت سمجھ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کم از کم ایک تسبیح 100 مرتبہ درود شریف صبح شام ضرور پڑھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی. ایک سوال میں نے شروع میں یہ کیا کہ سلام اور درود ایک ہیں الگ ہیں؟ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ہمیں درود تو سکھا دیا، سلام کا طریقہ کیا ہے؟ تو فرمایا السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو اس لیے سلام بھی ہمیں پڑھنا چاہیے. ہم اتحیات میں تو پڑھتے ہی ہیں،
اس کے علاوہ بھی پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے، ورنہ درود شریف کے وہ جملے کہ جن کے اندر وسلم تسلیمہ کے الفاظ آتے ہیں، تو اس طرح کے الفاظ جس میں درود کے ساتھ ساتھ سلام بھی شامل ہو جائے۔ سلامتی کی دعا ہے، سلامتی کی دعا کو جو ہے وہ درود شریف کا حصہ بنانا چاہیے۔ اور تیسری بات، آخری بات یہ تھی کہ کیا بندہ اپنی طرف سے درود شریف بنا سکتا ہے؟ درود شریف کے تقریباً 300 کے قریب صیغے اور جملے ہمیں حدیث کی مختلف کتابوں میں ملتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود صحابہ کرام کو درود شریف بتائے ہیں، اور نبی کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی جو بات ہے، جو برکت اس میں ہو سکتی ہے، جو روحانیت اس میں ہو سکتی ہے، جو قبولیت کا مقام وہ درود پا سکتا ہے، میرا اور آپ کا بنایا ہوا تو نہیں پا سکتا۔ ممکن ہے ہم فرط عقیدت و محبت کی وجہ سے حدود سے تجاوز کر جائیں، تو افراط و تفریط کا شکار ہو جائیں، عقائد کے اعتبار سے کسی کمی اور کجی کا شکار ہو جائیں، نفس و شیطان ہم سے کچھ غلط کہلوا لے، تو اس لیے سب سے زیادہ محفوظ راستہ یہ ہے، سب سے زیادہ سلامتی والا راستہ یہ ہے کہ ہم معصور درود شریف کا اہتمام کریں، اور اس حوالے سے مناجات مقبول جو حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے مرتب فرمائی ہے، اس کے اندر دنوں کے حساب سے انہوں نے اعمال لکھے ہوئے ہیں۔ اسی طریقے سے حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، جو پہلے فضائل اعمال کا حصہ ہوتی تھی، اب الگ سے اس کو کتابی شکل میں چھاپا گیا ہے، فضائل درود شریف، اس کا اہتمام کر لیا جائے۔ اس طریقے سے امام بوصیری رحمۃ اللہ علیہ کی ان کے درود شریف ہیں، وہ انہوں نے جمع کیے ہوئے ہیں۔ تو درود شریف میں ہمیں اپنے اکابر، اپنے اسلاف، اپنے علماء کی اتباع کرنی چاہیے، اور اگر ان حضرات کو کوئی خاص درود تلقین ہوا ہے وہ پڑھ لینا چاہیے، باقی اپنی طرف سے جو ہے بنانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ پھر عربی زبان اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ زبان ہے، اہل جنت کی زبان ہے، عربی زبان میں پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے، معنی کا دھیان رکھتے ہوئے پڑھنا چاہیے۔ تو جتنا زیادہ ہم درود شریف کا اہتمام کریں گے، اپنی زندگی میں درود شریف کو جتنا زیادہ ہم زندہ کریں گے، اور اپنے آپ کو چلتے پھرتے درود شریف کا جتنا ہم نمونہ بنائیں گے، تو انشاءاللہ ہماری دنیا بھی کامیاب ہوگی، آخرت بھی انشاءاللہ کامیابی کا نمونہ ہوگی۔ محمد نبی کا بلند ہے مقام، خدا بھیجتا ہے درود و سلام۔ ماشاءاللہ بہت ہی عمدہ اور عالیشان طریقے سے آپ نے درود شریف کے فضائل بتائے۔ یقیناً اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم محمد عربی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود شریف پڑھا کریں۔ تو اجازت دیجیے، ملتے ہیں کسی نیکسٹ پروگرام میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔